السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے وہ مسائل قربانی کے جو راز سے شروع ہوتے ہیں۔ رسولی والے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ وہ جانور جس میں رسولی کی گانٹھ ہو گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کی رسی کا صدقہ کر دینا مستحب ہے۔ اگر بیچ دی ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر رسی خود استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو ہدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ رقم بھیج کر دوسرے ملک میں قربانی کرنا، جس آدمی پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی کے لیے رقم کسی اور ملک میں بھیج دے اور کسی کو قربانی کرنے کے لیے کہہ دے تو اس طرح رقم بھیج کر دوسرے ملکوں میں قربانی کرنا درست ہے۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ قربانی دونوں ملکوں کے مشترکہ ایام میں ہو، یعنی جس دن قربانی کی جائے گی وہ دن دونوں ملکوں میں قربانی کا مشترکہ دن ہو، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثلا سعودی عرب میں ہندوستان کے حساب سے ایک دن پہلے قربانی شروع ہو جاتی ہے، اور ہندوستان میں سعودی عرب سے ایک دن بعد ہوتی ہے، تو سعودی عرب میں رہنے والے آدمی کی قربانی ہندوستان میں پہلے اور دوسرے دن کرنا صحیح ہوگا، تیسرے دن صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ تیسرا دن جو ہے ہندوستان کا وہ جو ہے سعودی عرب کے حساب سے قربانی کا دن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہندوستان میں رہنے والے آدمی کی قربانی سعودی عرب میں کی جا رہی ہے تو سعودی عرب کے پہلے دن میں ہندوستان کے آدمی کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دن ہندوستان کے حساب سے جو ہے ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے قربانی کا دن نہیں ہے، لہذا دوسرے اور تیسرے دن میں کیا جائے۔ رگیں 4 کٹ جائیں، ذبح کرتے وقت جانور کے گلے کو یہاں تک کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں، جو نرخرے کے دائنی اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے 3 ہی کٹ گئیں تب بھی ذبح درست ہے اور اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر 2 ہی رگیں کٹی، 4 میں سے صرف 2 رگیں کٹی تو جانور مردار ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا، اور اگر بھول جائے تو کھانا درست ہے۔ اسی طرح زانیہ کے شوہر کا ذبیحہ، زنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں سخت عذاب ہوگا اور وہ برداشت کرنا ممکن بھی نہیں ہوگا۔ البتہ زانیہ کے شوہر کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، چاہے وہ شخص اس برے کام سے بیوی کو منع کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ البتہ بیوی کو اس برے کام سے منع نہ کرنے کی صورت میں وہ آخرت میں سخت گناہ گار ہوگا، اور باز نہ آنے پر اس کو طلاق نہ دینے کی صورت میں وہ بے غیرت کہلائے گا۔ زبان، جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ، گھاس، بیجڑ وغیرہ ثانی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر جانور کو مارنے سے اس کے بدن پر زخم ہو گیا تو اس کی قربانی درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کرے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اگر مردہ نکلے تو اس کا استعمال نہ کیا جائے، اس کو استعمال میں نہ لایا جائے، اور اگر اس کو قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کیا، وہ زندہ بچہ جو نکلا تھا، تو قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس بچے کو صدقہ کر دیا جائے، اور اگر آئندہ سال اس بچے کی قربانی کی تو واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، اور ذبح کیے ہوئے جانور کے بچے کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اگر ذبح کرنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آتی ہے تو اتنی قیمت کے برابر بھی صدقہ کر دینا ضروری ہے، اور اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ اگر قربانی ہونے سے پہلے ہی جانور نے بچہ جنم دے دیا تو اس بچے کا بھی یہی حکم ہے۔ زندہ جانور کا عضو نہ کاٹو، زندہ جانور کا کوئی عضو، کوئی پارٹ، کوئی انگ کاٹنا ناجائز اور حرام ہے، لہذا ذبح کے بعد جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی عضو، کوئی انگ الگ نہ کیا جائے،
ورنہ وہ عضو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ زوال کے بعد ذبح کریں۔ اگر 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ہو گئی تو نماز کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کریں، اور اگر کسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں ہوئی تو زوال کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کر لے۔